اور جس کے لیے مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے جناب ان کے در کا طواف ہو رہا آؤ ہے، بھگت ہو رہی ہے ان اور کی. کہو ہمارے محسن نقوی صاحب آج بھی پھول لے کے پہنچے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو مبارکباد ان کے مبارکباد دی ہے. وہ ایک بار پھر امیر منتخب ہو گئے 5 سال کے لیے. 5 سال کے لیے. تو اب ان کی امارت تو ہے، کیونکہ جے یو آئی میں بھی الیکشن نہیں ہوئے تھے نا، تو وہ بھی الیکشن کمیشن نے انڈیا دے دیا تھا ان کو نوٹس دیا تھا، جی ہاں. اور اس کے بعد وہ الیکشن ہوئے ہیں. حضرت مولانا جو ہیں انہوں نے پھر امامت سنبھال لی ہے، اور ان کی امامت جو ہے اس پر مبارکباد دینے کے لیے محسن نقوی صاحب اتنا بڑا پھولوں کا گلدستہ لے کے پہنچ گئے. سر صرف مبارکباد دی ہوگی یا پھر کچھ کان میں اور بھی کچھ کہا ہوگا؟ نہیں، کان میں کچھ کہا ہوگا بہت سا. اب تک دل بیتاب کو تجھ سے ہیں امیدیں، یہ بھی تو ہے نا. اور امید پہ دنیا قائم ہے. نہیں، امید پہ 26ویں ترمیم بھی قائم ہے. اب وہ کہتے ہیں وہ، مگر یہ فراز کا جو شعر ہے نا اس کا دوسرا مصرع بڑا دلچسپ ہے. انہوں نے کہا اب تک تو دل بیتاب کو تجھ سے ہیں امیدیں، یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے. شمع گل ہی نہ کر دیں خدا نہ خاصا. ان کے بیانات سے تو سر یہی لگ رہا ہے پھونک مار دیں. دیکھا مولانا کی بڑی دلچسپ پوزیشن ہے. دیکھیے مولانا کی حریف اول ہے پی ٹی آئی، بالکل وہاں کے پی کے میں، اور کے پی کے میں جو مولانا کو ساری شکایت ہے دھاندلی کی، وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے. بادی النظر میں یعنی پی ٹی آئی کے اور ان کے درمیان ایک تضادات کا پہاڑ ہے، اور ایک تلخی جو ہے اس کی تاریخ ہے، اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی بڑی حریف رہی ہیں. بالکل. اور اگر 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون اگر مل جاتے تو ان کا خیال تھا کہ آزاد امیدواروں کو اٹریکٹ کر لیں گے اور حکومت قائم کر لیں گے. لیکن نواز شریف صاحب نے کہتے ہیں بڑک پن کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ان کا حق ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے، اس لیے ان کو حکومت بنانے دیں. اور کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک نیا دنگا فساد شروع ہو جائے گا. بہرحال ان کی رائے مختلف تھی، مولانا کی مختلف تھی. اس زمانے میں مولانا کی اور میاں صاحب کی ایک جو رائے ایک دوسرے سے ٹکرائی اور دونوں ایک دوسرے سے روٹھے رہے. اگر ایک سوال ہے ذیلی شامی صاحب، اگر وہ اس وقت بنا لیتے ہیں وہاں حکومت، جیسے ہمارے یہاں تو بنی جاتی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ حالات مختلف ہوتے؟ یعنی کہ وہاں سے دیکھیں تو پی ٹی آئی تو پھر مسلسل اقتدار میں رہی ہے وہاں پہ. نہیں، وہ پھر حالات مختلف ہوتے نا. پی ٹی آئی جو ہے، لیکن پی ٹی آئی اپنی جگہ ایجیٹیشن کرتی رہتی سڑکوں پہ تو پی ٹی آئی نے کیونکہ ابھی بھی ساری ایجیٹیشن وہیں سے ہو رہی ہے جو بھی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ کے پی کے میں سیٹ بیک اس کو ہو جاتا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا، اس کے حق میں اچھا نکلتا یا ان کے حق میں اچھا نکلتا، وہ بات کی بات ہے. صحیح. تو نواز شریف صاحب کی رائے یہ تھی کہ اس کو پورا سسٹم ڈیسٹیبلائز ہوگا، ان کو وہاں انگیج کر لیں اور وہ اپنا کام کرے. اب مولانا جو ہیں ایک طرف تو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق ہے ماضی کا، اب دوسری طرف آج کی سیاسی ضرورت ہے، کیونکہ پیپلز ان کی پی ٹی آئی کی اگر توپیں خاموش ہو جائیں تو مولانا کو سکون کا سانس ملتا ہے وہاں کے پی کے میں. اور کے پی کے میں یعنی اس وقت جو ہماری برسر اقتدار جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی، وہ کوئی مولانا کو خاص کمک فراہم کر نہیں سکتی. یہ بھی ایک ریزن ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال اب یہ بات سن رہے ہیں کہ اصولی طور پر آئینی عدالتوں کے قیام سے مولانا کو اختلاف نہیں ہے. آئینی عدالتیں وہ سمجھتے ہیں قائم ہو جائیں، لیکن وہ عدالتیں کیسے قائم ہوں گی، ان کے جج کیسے مقرر ہوں گے، ان کا دائرہ اختیار کیا ہوگا، ان میں کون مقرر ہوگا، اس تفصیلات میں اگر تفصیل میں جائیں گے وہ تو پھر وہ اپنی بات منوائیں گے. صحیح. اور اس وقت اب مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا 63A والا تو پھر مولانا جو کی منحرف ارکان ہیں قومی اسمبلی میں، پی ٹی آئی کے کچھ منحرف ارکان موجود ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اور کہ وہ لوگ کچھ نہ کچھ ایسے ہیں جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو وہ ووٹ دے سکتے ہیں. لیکن سینٹ جو ہے، سینٹ میں پھر بھی الجھن رہے گی.
अच्छा, सेनेट में नंबर पूरे नहीं हो पा रहे। पिछली दफा भी ये अगरचे कम के था। हुकूमत को यकीन है कि वो ये अपनी अमेंडमेंट को मंजूर करवा लेंगे, लेकिन अब बड़ी अमेंडमेंट है, दूर रस उसके असरात होंगे, कौन किस तरह वो मंजूर होगी, फिर किस तरह उस पर रद्द अमल होगा सही। सिविल सोसाइटी का और सियासी जमातों का जो मुखालिफ है इस वक्त। मौलाना जो हैं तो मौलाना को अब मोहसिन नकवी साहब फूल लेके पहुंच गए हैं, और अब फूल मौलाना उनको क्या देंगे? फूल के साथ कांटे भी तो होते हैं ना। जरदारी साहब ने बंदूक दी थी, ये फूल लेकर जरदारी गए। साहब ने बंदूक दी थी, अब वो बंदूक पता नहीं कहाँ अभी रखी हुई है उन्होंने, किसी पर चलाई नहीं है। सफाई हो रही है उसकी। उसकी सफाई हो रही है। चलें, सर, अल्लाह ना करे कि सफाई करते करते वो चल जाए। अल्लाह ना मगर करे, गोविंदा को हो गई है अब सर, वो फूल जो एक्टर को है, लग गई गोली। तो फूल तो बहुत से काम हो सकते हैं। फूल शादी में भी काम आ सकते हैं। फूल जो है उनसे इसाले सवाब भी कर सकते हैं आप। किसी पे निछावर भी कर देते।